غزہ میں جنگ بندی کا کیا مطلب ہے جب وہاں روزانہ حملے ہو رہے ہوں؟ چلیے آج ایک ایسی رپورٹ کو دیکھتے ہیں جو اس تلخ حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے اور ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو جنگ بندی کا تصور ہے، یعنی لڑائی کا عارضی خاتمہ، اور دوسری طرف ہے زمینی حقیقت، جہاں غزہ کے میڈیا دفتر کے مطابق 4 مہینوں میں 1620 مرتبہ اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کی زندگیاں اس نام نہاد جنگ بندی کے سائے میں ہر روز خطرے میں ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ فرق اتنا گہرا کیوں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک جنگ بندی ہے یا صرف نام کی حد تک ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس معاہدے کی شرائط کو دیکھنا ہوگا کہ کاغذ پر کیا لکھا تھا اور زمین پر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہے یلو لائن، وہ حد جسے امن کی ضمانت سمجھا جا رہا تھا، لیکن رپورٹ کے مطابق یہی لائن اب حملوں کا مرکز بن چکی ہے۔ تو یہ صرف ایک لکیر نہیں رہی، بلکہ یہ اس بات کی علامت بن گئی ہے کہ وعدے کیسے توڑے گئے۔ اچھا، ان اعداد و شمار کے پیچھے کے انسانی قیمت کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس رپورٹ کو جنم دیا۔ یہ وہ لمحات ہیں جب جنگ بندی کے دعوے حقیقت کی زمین پر آ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ جس دن یہ رپورٹ شائع ہوئی، صرف اس ایک دن کی صبح سے 11 فلسطینی اپنی جان گنوا چکے تھے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں، بلکہ 11 ادھوری کہانیاں ہیں جو اس نام نہاد جنگ بندی کے نظر ہو گئیں۔ اور یہ حملے کسی ایک جگہ تک محدود نہیں تھے۔ جنوبی غزہ شہر کے علاقے تل الہوا سے لے کر جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ تک اور پھر خان یونس کے مغربی علاقوں تک کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ یہ نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ خطرہ ہر طرف منڈلا رہا ہے۔ روزانہ کے یہ واقعات دراصل ایک بہت بڑی اور زیادہ خوفناک تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اب ہم 4 مہینوں کے مجموعی اعداد و شمار پر نظر ڈالیں گے تاکہ اس بحران کی اصل گہرائی کو سمجھا جا سکے۔ 1620 سے زیادہ، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 120 دنوں میں ہر روز اوسطاً 13 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ جنگ بندی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ چارٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح روزانہ کا نقصان مل کر ایک بہت بڑا انسانی المیہ بن جاتا ہے۔ ایک دن میں 11 اموات سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ 4 مہینوں میں 590 تک جا پہنچا ہے، اور ہر ایک عدد کے پیچھے ایک خاندان کا درد چھپا ہے۔ اب ان اعداد و شمار کی دنیا سے نکل کر آئیے ان لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتے ہیں جو روزانہ اس بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کہانی ہے، ان کی جد و جہد کی کہانی۔ ذرا سوچئے، آبادی کی اکثریت بے گھر ہے، سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہے، بچے گرم کھانے اور پانی کے ٹرکوں کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی آمدنی نہیں اور وہ پوری طرح سے امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ اور ان سب کے باوجود تعمیر نو یا وعدے کیے گئے موبائل گھروں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ یہی ہے وہاں کی روزمرہ کی حقیقت۔ یہ الفاظ غزہ کے لوگوں کے دل کی آواز ہیں۔ یہ جنگ بندی صرف نام کی ہے، ہم نے زمین پر کچھ بھی ویسا نہیں دیکھا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ الفاظ ان کی مایوسی اور ان کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ بحران صرف افراد تک محدود نہیں، بلکہ وہاں کا پورا نظام تباہی کے دہانے پر آ گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زندگی کی بنیادی سہولیات بھی خطرے میں ہیں۔ صحت کا نظام بگڑتا جا رہا ہے، طبی سامان اندر نہیں آ رہا، تعلیم کا تو کوئی نظام ہی موجود نہیں، اور اگر کسی کو شدید طبی امداد کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو اس کا راستہ بھی انتہائی محدود اور سست ہے۔ یہ ایک مکمل نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فرق کو دیکھیے، ایک طرف 20,000 لوگ ہیں جنہیں فوری طبی امداد کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، جن کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، اور دوسری طرف روزانہ صرف 20 کے قریب لوگ ہی باہر نکل پاتے ہیں۔ یہ امید اور مایوسی کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ان 20,000 لوگوں کے لیے ہر گزرتا لمحہ زندگی اور موت کا سوال بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک انتباہ نہیں، بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو ہم اس سوال پر واپس آتے ہیں کہ جب ایک جنگ بندی لڑائی کو روک ہی نہیں سکتی تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟
یہ سوال صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ امن کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ نے ہمیں حقیقت کا ایک رخ دکھایا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔